معزز خواتین و حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، یوتھ، ملینیلز یوتھ، 10 سال سے 20 سال کے نوجوانوں اور پوری دنیا میں سننے والوں، اوورسیز میں رہنے والے جو پرخلوص ساتھی ہیں وہ، اور جو اسائلم لے کر عیش عشرت کی بے غیرتی کی زندگی گزار کر ظالم پنجابی جرنیلوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان بے غیرتوں کو بھی سامنے رکھ کر سب کو گڈ ایوننگ۔ سب سے پہلے تو میں یوم شہدائے حق، یعنی یوم شہدائے مہاجر، مارٹرز ڈے، شہداء ڈے، جو 9 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اس وقت لندن وقت کے مطابق رات کے 9 بجنے میں 7 منٹ باقی ہیں، 8 منٹ یا 5 منٹ یا 6 منٹ، کیونکہ گھڑیوں کا آگے پیچھے 1-2 منٹ ہونا یہ معمول سی بات ہے۔ اور آج جو ہے وہ 9 دسمبر ہے اور 2017 کی تاریخ ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، اور پاکستان میں اس وقت 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ میں یہ خطاب پہلے کر چکا تھا، لیکن اس خطاب کو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے لوگوں نے یہ بہانہ بنا کر کہ کمپیوٹر اور پورا سسٹم ہینگ ہو گیا ہے، نشر نہیں ہونے دیا۔ کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پاکستان کی فوج پاکستان آرمی، اس کے کرپٹ جرنیل، کرپٹ افسران، ISI کے کرپٹ افسران، رینجرز کے کرپٹ افسران اور جرنیل جو کھربوں روپے کما رہے ہیں روزانہ کے حساب سے، کھربوں روپے، جن کی بیگمات اربوں روپے کی روزانہ شاپنگ کرتی ہیں، ان کے حقائق بتانا چاہتا ہوں اور ان کا اصل چہرہ دکھانا چاہتا ہوں، بشمول موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف، جو انتہائی درجے کا بزدل، عیار، مکار جنرل ہے، جو ملک کی تباہی بربادی میں برابر کا شریک رہا ہے، اور اس کے آباء و اجداد 1857 میں حریت پسند جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو مارنے میں ان کے آباء و اجداد شریک تھے، یہ اس کی اولاد ہے۔ یہ
معزز خواتین و حضرات، آپ تک تو بعد میں آؤں گا، پہلے تو یہ بتاؤں کہ آپ کے، ہم سب کے پیارے بڑے محترم ڈپٹی سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو گزشتہ رات آئی ایس آئی کے جرنیلوں نے، بزدل جرنیلوں نے اغوا کر کے 24 گھنٹے تک اپنی حراست میں رکھا، ان کو دھمکیاں دیں، اور جو کچھ ان کو کہنا تھا کہ اب تمہارا حشر نشر ہو جائے گا، اگر تم نے ایم کیو ایم اور الطاف حسین کا نام لینا بند نہیں کیا تو میں سلوٹ کرتا ہوں، آئی سیلیوٹ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو، جنہوں نے کہا میں حاضر ہوں، مجھے مارنا ہے مار دیں، میں آپ کی قید میں ہوں۔ شاباش ہے اس پروفیسر کو اور اس رب کو جو رب کائنات ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو کل کائنات کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے، اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا ہے، جس کی نہ کوئی زبان ہوتی ہے نہ کوئی قومیت ہوتی ہے، اور مالک دو جہاں ہوتا ہے۔ اور وہ دیکھتا ہے، لوگوں کو آزمائش کا موقع دیتا ہے۔ کہ تمہیں چانس دے رہا ہوں، تمہیں چانس دے رہا ہوں، تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ اس اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس نے اپنے محبوب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑے اور برے وقتوں میں سپورٹ نہیں کی، پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں کی۔ لیکن یہی اصلی خدا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے لیے تو اتر کے آ سکتا تھا، لیکن حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں تھا، نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان سے ہر کام وہ کرایا جو عام آدمی کے لیے مشعلے راہ، راہ مستقیم کا راستہ دکھانے والا ہو۔ لہذا شاپ ابی طالب کی گھاٹی ہو، ہجرت حبشہ ہو، مکے میں رہنا دشوار ہو جائے تو اپنے آبائی شہر کو رات کی تاریکی میں مکے کو چھوڑنا پڑے، اللہ نیچے اتر کر نہ آئے، اس لیے کہ وہ آ جاتا تو نبی کے لیے آتا، آپ تو نبی، میں تو نبی نہیں ہو سکتا، تو ہمارے لیے کیا؟ تو یہ مثال قائم کی، اے نبی
تم ہجرت کر جاؤ. اور جب آپ مکہ سے جا رہے تھے تو الوداع الوداع اے مکہ الوداع اے مکہ الوداع یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. کفار نہ ماننے والے پیچھا کر رہے تھے. میں اس بحث میں اور اس تفصیل میں جانا چاہتا نہیں. اللہ نے بچایا, اللہ نے نہیں بچایا. یہ ہم کہتے ہیں اللہ نے بچایا, اللہ نے کہیں نہیں بچایا. اللہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق جو میں نے خطاب کیا تھا اور وہ جو نامکمل ہے, پڑھ سیکھ جان سمجھ سوچ فکر کر اور فکر کر. فرار نہیں, بھاگ جا, راستہ دکھا اپنے آنے والی امت کو. اور جب پیچھے کفار لگ گئے اور گھوڑوں کی ٹاب ان کی تیز سے تیز تر ہونے لگی اور حضور کے قریب آنے لگے تو حضور نے حکمت سے کام لیا. یہاں پھر اقرا آ جائے گی. وہ غار میں حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں چھپ گئے. اور جب دشمن دیکھ تاک کے جھانک کے چلا گیا تب نکل کے مدینے ہجرت کی اور مدینے پہنچے. یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا. پاکستان کے 99.99% مولوی ایک تو مولوی نہیں ہے, ملا نہیں ہے, تحقیق نہیں ہے, علم نہیں ہے, جاہل ہیں, عیار ہیں, مکار ہیں. اور میں ماں بہنیں سن رہی ہیں گالیاں دیتا. یہ وہ ہیں ان کا اللہ سے کوئی دور دور کا واسطہ, نہ رسول سے کوئی دور دور کا واسطہ, نہ قرآن سے دور دور کا کوئی واسطہ ہے ان مولویوں کا. لیکن آپ لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, پیر چاٹتے ہیں. اور تو اور ایسے بھی علماء ہیں جو بڑا نام رکھتے ہیں. پاکستان کی ISI انٹیلیجنس انٹر سروسز انٹیلیجنس کے پیرول پہ کام کرنے والے, جو عورتوں کو بلا کے اپنی رانوں پہ بٹھا کر جو کرتے ہیں وہ میں کہہ نہیں سکتا, وہ میں اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا. ہم ان کے مقلدین میں سے ہیں. چاہے کوئی بھی مولوی ہو, میرے سامنے تو مجھ سے بات کر ہی نہیں سکتا. آؤٹ آف کوشچن, امپاسبل, امپاسبل. کوئی عالم مجھ سے بات کر لے, کوئی مفتی مجھ سے بات کر لے. کوئی آپ نے ایک بھی 70 سال میں مفتی عالم دیکھا جو فوج کو ظالم قرار دے, جرنیلوں کو, جو ملٹری ڈکٹیٹرز کے خلاف کلمہ جہاد بلند کرنے والا ہو؟ کوئی ایک مولوی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا. کیوں کہ یہ جہاد کرواتے ہیں, خود نہیں کرتے.
جہاد میں حصہ لینے والے سپاہی جیسے پاکستانی فوج کے سپاہی ہیں وہ مرتے ہیں، کوئی جرنیل تو نہیں مرتا. جرنیل تو کھیلتے ہیں سپاہیوں سے، ان کی جانوں سے، ان کی ماں بہن بیٹیوں بچوں سے کھیلتے ہیں. پاکستانی فوج کے جرنیل، پوری دنیا کے جرنیل ایسے نہیں ہوتے، صرف پاکستانی فوج کے. پنجابی جرنیل ایسے ہوتے ہیں. کرپٹ، انتہائی کرپٹ، جو 23 دن تک 23 days ISI کے جرنیلوں، MI کے جرنیلوں اور جنرل باجوہ، قمر باجوہ کی سربراہی میں دھرنا کروائے اسلام آباد میں، اور سارا الزام دھر دے سول حکومت پہ. اس سے سول حکومت ناکام ہو گئی. اور تجزیہ نگار، پولیٹیکل اینالسٹ، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی سویلین حکومت کی تھی. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اینالسٹ کی 99.9 اکثریت اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان جرنیلوں کے پاس بھیجتی ہے داد عیش لینے اور دینے کے لیے. اس کے عوض انہیں پیسہ ملتا ہے. تو یہ آگے جھوٹ بکتے ہیں کہ سویلین حکومت کا قصور تھا. اور سویلین حکومت کو گالی دیتے. کبھی آپ نے کسی پولیٹیکل اینالسٹ کے منہ سے فوج کو گالی دیتے ہوئے یا فوج کی غلطی بیان کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. تو آج 9 دسمبر تھا. جو آج ہوا اس پہ بعد میں آتا ہوں. 5 دسمبر کو میری والدہ محترمہ مرحومہ رحمت اللہ علیہ کی برسی تھی. وہ فوج کے حرام زادے کرنل، کیپٹن، بریگیڈیئر وغیرہ وغیرہ یا ڈی جی رینجرز، ان سور کے پلوں نے وہ میری بڑی بہن جو قرآن خوانی کر رہی تھی، کرنا چاہتی تھی کہ ماں کو قرآن پڑھ کے بخشا جائے، کلمہ طیبہ پڑھ کے بخشا جائے، ٹینٹ لگا لے، رشتہ دار خواتین، محلے کی خواتین آئیں گی. یہ اسلامی فوج کے جنرل قمر باجوہ بزدل، بے ایمان، کافر 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 کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. یہ بظاہر اس کا نام جنرل قمر باجوہ ہے، یہ اصل میں منکرین خدا میں سے ہے. اس کے حکم پر میں نے 3 دن پہلے خطاب کیا کہ جنرل باجوہ جیسے تم نے 23 دن دھرنا دینے والوں کے ساتھ کیا، ویسا ہی ہمارے ساتھ سلوک کرنا. ہم جلسہ نہیں کریں گے، جلوس نہیں کریں گے، ہم صرف قرآن خوانی کریں گے. اور 9 دسمبر کو یوم شہداء منائیں گے، یادگار شہداء پہ جائیں گے، شہداء کے مزارات پہ جائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے. لہذا ہمیں بھی پاکستانی نہیں تو انسان تو سمجھو، لیکن یہ جنرل قمر باجوہ اور اس کی فوج کے کرپٹ جرنیل، جن کو حرام کھا کھا کے، جن کا
रुआ रुआ हरामी हो चुका है। इन्होंने 5 दिसंबर को मेरी वालदा की कुरान खानी नहीं होने दी, शामियाना नहीं लगने दिया, और आज 9 दिसंबर को चारों अतराफ से माए बहने शोहदा के लवाहिकीन, उनके बच्चे यतीम, उनकी बेवाएं, माएं, बुजुर्ग, लापता साथियों के अहले खाना, असीरों के अहले खाना, उनकी माए बहने वो पढ़ गए थे। जनरल कमर बाजवा की फौज, जिसको पाकिस्तानी फौज कहते हैं, ये है जालिमो सफाक फौज, दरिंदा फौज, इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन, हक परस्त दुश्मन। जो सच कहेगा उसकी दुश्मन, जो बेईमानी धोखेबाजी नहीं करे। इस फौज ने मुझे पैसे भेजे, अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस पे यकीन मत करो जी। अपने माँ की मरी हुई और अपने बाप की कसम खा के कहता हूँ, फौज के जनरलों ने मुझे कैश रकम भेजी, उसके गवाह जिंदा हैं, मैंने लेने से इनकार कर दिया। ये तुम्हारे अल्ताफ हुसैन का कैरेक्टर है। तो जनरल कमर बाजवा से मैंने अपील की, लेकिन वो समझा मैं डर गया। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता था, डरता हूं और डरता रहूंगा। तो जैसे जनरल 1 करोड़ आ जाए, मैं न डरता था, न डरता हूं, न आखिरी सांस तक डरूंगा। जनरल कमर बाजवा, ISI के जनरल और DG रेंजर्स सईद, अब मैं गाली नहीं दूंगा इसलिए कि माँ बहने सुन रही है, वरना तो गाली देता। जनरल मोहम्मद सईद नाम है, क्या नाम है इसका। तो तुमने आज नहीं आने दिया ना शोधा यादगार पे, कब्रिस्तान नहीं जाने दिया, लेकिन उन माओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन बुजुर्गों को जिन्होंने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद शोधा यादगार के जितना करीब जा सकते थे, शोधा कब्रिस्तान के जितना करीब जा सकते थे, गए। मेरी बहादुर माओ, मेरी बहादुर माओ, बहनों, बेटियों, मेरे बहादुर 46 साथियों, बुजुर्गों, मिलेनियल्स, यूथ, तुमको सलाम, 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 सलाम तहसीन, खराज तहसीन। मेरा बहुत प्यार तुम्हारे लिए। मैं प्यार के अलावा क्या पेश कर सकता हूं तुम्हें? कोई इनाम नहीं दे सकता। तुम्हारी कुर्बानियों का, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, तहरीकी साथियों, तुम्हारी कुर्बानियों का इनाम इस दुनिया में है ही नहीं मौजूद। जितनी बड़ी तुम्हारी कुर्बानियां हैं, जितनी बड़ी तुम्हारी कुर्बानियां हैं, उसका तो कोई इनाम दुनिया में है ही नहीं मौजूद। हाँ, मैं दिल से तुम्हें प्यार पेश करता हूँ,
کرتا ہوں، میرا پیار سلام قبول کرو. شاباش ساتھی، شاباش بڑو بہنوں. دیکھو میں نے پہلے کہا حضور کی اللہ نے نیچے آگے مدد نہیں کی، راستے دکھا دیے، راستے بتا دیے، ہمیں ان پہ چلنا ہے. اور اس ظالم سفاک کرپٹ ترین فوج کے جرنیلوں سے اگر ہو سکے گا تو پورے پاکستان کے محروم مظلوم لوگوں کو آزاد کرائیں گے، نہ ہو سکے تو کم از کم مہاجروں کو آزاد کرا لیں گے. اور یہ پاکستان کا وجود این ثواب ہوگا اگر جرنیلوں سے، کرپٹ جرنیلوں سے، کرپٹ راشی بدعنوان پالیٹیشین سے، جاگیرداروں وڈیروں سے ملک کو نجات مل جائے گی. ورنہ پھر یہ ان کی موجودگی میں یہ ناسور رہے گا. یہ ناسور ہے، اور ناسور کا علاج یہی ہے اس کو نکال کے پھینک دو. میری ماں بہنوں بیٹیوں، بہت ہمت کا مظاہرہ کیا، بہت تم نے لاٹھیاں بھی کھائیں، ڈنڈے بھی کھائے، پولیس کے مظالم، رینجرز کے مظالم بھی برداشت کیے. تمہیں سلوٹ. ڈاکٹر حسن ظفر عارف پروفیسر کو سلوٹ. اور ان بے غیرت ڈی جی رینجرز اور رینجرز کے افسران، ان پہ لعنت لعنت لعنت، ایک نہیں کروڑوں نہیں اربوں خربوں لعنتیں ان کے اوپر، ان کی آل اولاد پہ لعنت. کل ہمارا وقت آئے گا انشاءاللہ. تم ہمیں مار رہے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں. اس طرح تم ہماری ماں بہن بیٹیوں کو رسوا کر کے ایک دوسرے سے داد عیش لیتے ہو. اس وقت سے ڈرو جب کوئی تم سے بڑا بہادر آگر، بہادر نہیں سفاک آگر، تمہاری ماں بہن بیٹی کو اٹھا کے لے کے جائے اور تم روتے رہو، آنسو بہاتے رہو. رینجرز کے ڈی جی قمر باجوہ، چیف آف آرمی اسٹاف، بے غیرت بے شرم. اس سے میں نے درخواست کی تھی کہ تو وہ انصاف کرے گا جو تو 23 دن تک اسلام آباد میں آپ پارا کے سامنے جی ایچ کیو کے برابر میں دھرنا دیے بیٹھے رہے مولوی تھے. کس نام پہ تم لوگوں نے دھرنا کروایا؟ فوجی جرنیلوں، بے غیرتوں، بے غیرت فوجی جرنیلوں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. اور پھر ویڈیو آتی ہے، ویڈیو میں آواز آتی ہے، اس میں کیا آتی ہے؟ اور تینو مانو بہن نو یہاں، معذرت کے ساتھ. پھر مغلظات گالیاں بکتے ہیں یہ، اور جو سننے والے ہوتے ہیں گالیاں، وہ بھی اتنے بڑے مسلمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا سبحان اللہ، کیا گالی دی آپ نے ماں کی، واہ واہ، آپ نے غاب کا لفظ استعمال کیا، واہ واہ، غاب کی گالی دی، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. اور قمر باجوہ تالیاں بجانے لگا. شاہد خاقان عباسی کو بلایا. شاہد خاقان عباسی مجبور و بے کس وزیر اعظم ہو گیا. اس سے کہا صلح کرو، جو کچھ بھی کرنا ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں. بلوچ ان کو قتل کر دو، وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. مہاجر ان کی تکہ بوٹی کر دو، ان کو مزار پر یا گارے شودا پر
حاضری نہ دینے دو، شہداء کے مزارات پر فاتح خوانی نہ کرنے دو، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ سندھی بھی ہمارے نہ تھے، لیکن بھٹو سے لے کے بے نظیر بھٹو تک سب نے فوج کے جرنیلوں کے جوتے چاٹ کر پھر گولی کھائی، پھانسی پہ چڑھے۔ آج زرداری بلاول فوج کے جوتے چاٹ رہا ہے اقتدار میں آنے کے لیے۔ اتنے بے غیرت بے شرم پولیٹیشین ہے پاکستان کے۔ یہ بے نظیر کو بیت اللہ مسعود نے مارا ہے؟ جی نہیں، بیت اللہ مسعود کے ساتھ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پوری شامل تھی قتل میں۔ فوج تو تھی، آئی ایس آئی تو تھی، آئی ایس آئی کے جنرل تو تھے کرپٹ۔ سارے سپاہی نہیں، سارے فوج کے سپاہی تو نیک ہیں، ایماندار ہیں۔ پوری فوج کے سپاہی، آئی ایس آئی کے سپاہی تو نیک ہیں، ایماندار ہیں۔ 99%، 1% بے غیرت بے شرم، اپنی ماں بہن بیٹیوں کا سودا کروانے والے، اپنی ترقیوں کے لیے اپنے افسران کو اپنی بیگمات اور بیٹیاں بھیجنے والے، جن کا کوئی دین امان نہیں ہے۔ بدقسمتی سے 70 سال سے یہی بے غیرت فوجی جرنیل کرپٹ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے لیاقت علی خان کی رپورٹ قتل کی آج تک سامنے نہیں آئی۔ مشرقی پاکستان سابقہ کیسے ٹوٹا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک نہیں آئی۔ سانحہ اوجڑی کیسے ہوا، رپورٹ نہیں آئی۔ سانحہ کارگل سیاچین کیسے ہوا، آج تک رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو امریکی مار کے لے گئے، 6 سال تک ایبٹ آباد میں رکھا آئی ایس آئی کے جرنیلوں نے کرپٹ۔ امریکی لے گئے اس کو مار کے۔ اس پہ کمیشن بنا ایبٹ آباد کمیشن، اس کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ تیس سے 40 پورے عشرے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، فوج، the army have been ruling, was ruling, had been ruling, was ruling over the country, all over the country. کوئی رپورٹ، کوئی کمیشن، is there any come in front of the people of Pakistan? No. No. لیکن پالیٹیشینز، میں نہیں کہہ رہا جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار پالیٹیشین نیک ہیں، کرپٹ ہیں، مانتا ہوں، سزائیں دو، ہینگ them all corrupt politicians, but hang those generals who were responsible for the dismemberment of Pakistan. Hamud ur-Rahman Commission report. And their colleagues, generals, if they have died, dig out their graves and take out their skeletons from the graves, hang them on the streets everywhere, all over Pakistan. کہ یہ بے غیرت عیاش، موجودہ فوج کے عیاش، رولنگ عیاش، آئی ایس آئی کے رولنگ عیاش جنرلوں
رینجر سے عیاش جرنیلوں کی طرح کے یہ جرنیل ہیں. تو ان کے لیے قمر واجبہ نے کہا اور کسی شاہد خاقان عباسی سڑے پرا ہیں، سڑے بھائی ہیں، سڑے برادر ہیں، برادر برادر برادر. انہوں کچھ نہ کہو، انہوں گل کیتا کرو جی، انہوں بات چیت کرو، ڈائلوگ کرو، نیگوسیشن کرو. لیکن بلوچ ان سے بات نہیں کرنا، مہاجر ان کو یوم شہداء یادگار پہ نہیں آنے دینا، شہداء کے قبرستان نہیں جانے دینا. یہ قمر باجوہ اور کور کمانڈرز کا فیصلہ رہا. جب تک یہ کور کمانڈرز اور موجودہ کرب جنرل موجود رہیں گے، یا تو یہ رہیں گے یا پاکستان رہے گا. اور اگر پاکستان کے لوگوں تم نہیں اٹھے تو پاکستان نہیں رہے گا. خدا کی قسم نہیں رہے گا، اللہ کی قسم نہیں رہے گا. حیدرآباد میں پکے قلعے 26-27 مئی کو بے نظیر بھٹو کے دور میں پکا قلعہ آپریشن کیا گیا. ماں بہنوں کو قرآن اٹھائے ہوئے انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا. ان کی قبریں وہاں ہیں. تو وہاں عورتیں مرد شہدائے حیدرآباد فاتحہ خوانی کے لیے پہنچی، وہاں انہیں نہیں پہنچنے دیا گیا. لاٹھیاں برسائی گئی حیدرآباد والوں پہ. اور گزشتہ روز اس نام نہاد مہاجر قوم کا لیڈر جو اپنی بیوی کو جرنیلوں کے پاس بھیجتا ہے، ایک دن پہلے اس نے ایک لفظ نہیں کہا 9 دسمبر کے شہداء کے لیے، مہاجر شہداء کے لیے. کمالو بے غیرت، زمینوں پہ قبضہ کرنے والا، اربوں خربوں میں کھیلنے والا ISI کا ایجنٹ بے غیرت، اس کے ساتھ ملنے والے بے غیرت، جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں گروی ہیں جرنیلوں کے آگے. ان بے غیرتوں نے ایک جملہ 9 دسمبر کے شہداء کے لیے نہیں کہا. اور یہ تمہارے لیڈر ہیں، اور جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں مہاجر، چاہے وہ حیدرآباد کے ہوں، سکر کے ہوں، نواب شاہ کے ہوں، میر برخاست کے ہوں یا کراچی کے ہوں. تم اگر لڑنے کی ہمت جرات نہیں رکھتے، حالات تمہارے ایسے، تو تم خاموش ہو کے تو بیٹھ سکتے ہو گھر میں. ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جو ایم پی ایز جن کو گلی کا کتا بھی نہیں جانتا تھا، وہ فاروقی ٹولے PIB ٹولے میں شامل ہو گئے. جو ایک گلی کا کونسلر نہیں بن سکتا تھا، وہ سور کا بچہ MNA بن گیا، سینیٹر بن گیا، MPA بن گئی. اور جو بن گئی اس کے بارے میں زیادہ تفصیل تو فاروق ستار بتائے گا. کیوں کہ اس کی جیب میں ایک ڈبہ ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا، مائیں بہنیں سن رہی ہیں. اتنا بے شرم ہے یہ. اور یہ زمینوں پہ قبضے کرنے والے، چائنا کٹنگ کرنے والے، بھتہ خوری کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے بے غیرت، جنہیں ISI لے کے گئی. ISI کس کو لے کے جائے گی؟ اپنے جیسوں کو لے کے جائے گی. آپ اپنے ساتھ کس لوگوں کو بٹھائیں گے؟ جو تہذیب یافتہ ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، اچھے کردار کے ہوں گے. لیکن اگر آپ
رنڈی بھڑوت گیری کرنے والے ہوں تو آپ کس کو بٹھائیں گے؟ بھڑوت گیری کرنے والوں کو، رنڈی بازی کرنے والوں کو۔ تو ISI پاکستان کی اور فوج کے جنرل کرپٹ، انہوں نے کمالو اور پورے کرپٹ ٹولے کو اپنی گود میں چھاؤں میں لے لیا۔ PIB ٹولے اور جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا وہ آج چیخ چیخ کے تقریریں کر رہے تھے غیرت۔ کر لو آج، یاد رکھو آج کے بعد سے گننا شروع کر دو گنتی۔ مہاجر میلینیلز جاگ رہا ہے، دنیا میں انقلاب لانے والے میلینیلز یوتھ ہیں، وہ تم سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے لیں گے لیں گے۔ تم نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی زندگیاں تنگ کرائی ہیں، وہ تمہاری ماں بہن بیٹیوں کے احساس ظلم تو نہیں کریں گے، لیکن احساس ضرور دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے کہ تمہیں بھی احساس ہو کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے۔ میں تمام ماں بہنوں ساتھیوں کو پورے حیدرآباد، شہزاد پور، ٹنڈو آدم، ٹنڈو الیا، ٹنڈو جام، سکھر، نواب شاہ، شہزاد کوٹ، شہزاد پور، سانگڑ کوٹ، جہاں جہاں اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے باغیرت بیٹے بیٹیاں الطاف حسین کی آواز پر لبیک کہتے رہے، انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جو بے غیرت کمالو اور PIB ٹولے میں چلے گئے، ان کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بتا دیا کہ وہ ماں کی کوکھ سے تو انہوں نے جنم لیا ہے، لیکن ان کے باپ کا نطفہ کسی اور کا تھا، جو ان کے باپ کا نام ہے اس کا نطفے نہیں تھے۔ وہ حرامی ہے، حرامی تھے، حرامی ہے، ورنہ غیرت مند خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو میرے ساتھیوں، حضور بھی بار بار امتحانات سے گزرے، جنگ احد میں لہو لہان ہو گئے، جان جانے والی تھی، روح قبض ہونے والی تھی، صحابہ نے احد کے پتھروں میں لے جا کے چھپایا، انہیں تیمہ داری کی۔ کیوں؟ حضور نے کہا تھا کہ احد کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں، فتح ہو یا شکست تم اترنا نہیں، خلاف ورزی کر لی۔ وہاں کمالو، PIB ٹولہ اور بھتہ خور ٹولہ، ISI کی سرپرستی میں کام کرنے والا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کی، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، حضور لہو لہان ہو گئے۔ وہی حضور کی چچا کا کلیجہ ہندا نے چھپایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ ہندا نے چھپایا۔ تو یہ کمالو اور PIB ٹولہ ہندا کی اولادیں ہیں۔ الطاف حسین کے ساتھی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے ہیں، جو نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں نہ وہابی ہیں نہ بریلوی ہیں، وہ صرف عاشقان رسول ہیں، اور جو عاشقان رسول ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اولاد رسول سے محبت کرے، تو پھر علی کا نام آئے گا،
علی سے محبت کرنا لازمی ہے. جب علی کا نام آئے گا تو اولاد علی کا آئے گا, فاطمہ کی اولاد کا آئے گا, اور 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 بات پہنچے گی حسین تک. جو حسین سے محبت کرے گا وہ فاطمہ سے کرے گا, وہ بی بی زینب سے کرے گا, سکینہ سے کرے گا, علی اصغر سے کرے گا, فاطمہ الکبریٰ سے کرے گا, علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کرے گا. جو علی مرتضیٰ سے فاطمہ سے کرے گا وہ رسول سے کرے گا, جو رسول سے کرے گا وہ اللہ سے کرے گا محبت. یہ جنرل قمر باجوہ اور ISI کے جنرل, رینجرز کے جنرل, یہ یزیدی فوج کے جنرل ہیں, یہ یزیدی فوج کے جنرل ہیں. یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے, قبروں پہ فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے, اور جو لبیک یا رسول اللہ کا دھرنا جن کمینے ذلیل رذیل مولویوں سے دلوایا, جو بغیر گالی کے بات نہیں کرتے, جنہوں نے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں جو ریکارڈڈ ہیں. آپ کو میں ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ ریکارڈنگ بھیجیں, آپ خود سن لیں ماں بہنوں بزرگوں معذرت کے ساتھ. ان کا ساتھ دیا قمر باجوہ نے, ISI نے, اور مذمت کی ٹیلی ویژن پر تبصرہ نگار پولیٹیکل اینالسٹ نے نواز شریف کی سویلین حکومت کی. کسی نے نہیں کہا کہ یہ کرپٹ فوجی جرنیل ہیں جنہوں نے یہ دھرنا کروایا, ISI کے کرپٹ جرنیل ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہے الطاف حسین کے علاوہ. میں نے شرافت سے اپیل کی تھی نا قمر باجوہ, تم نے نہیں کرنے دیا تو اب تمہیں سننی پڑے گی. میں تمہاری پوری پیڑھی بتاؤں گا کہ تمہاری پیڑھیوں نے کعبے میں بھی گولی چلائی ہے تمہارے آبا و اجداد نے. جنرل قمر باجوہ اور ISI کے موجودہ چیف اور موجودہ DG رینجرز اور بلال اکبر جو بڑھوا بیٹھا ہوا ہے آج بھی GHQ میں. اس سے بھی اللہ تو حساب لے گا, لیکن جس دن ارادہ مستحکم ہو, یقین محکم, عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. جب دن ہمارے ہاتھ میں یہ شمشیر آ گئی اس دن ہم خود بدلا لیں گے قرآن سنت شرع کے مطابق. میں پاکستان کی فوج کے جنرلوں جنہوں نے آج 9 دسمبر کو قرآن خوانی, فاتحہ خوانی اور یادگار شہدا پر حاضری دینے والوں پر لاٹھی چارج کیا, ظلم کیا, ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف استاد کو قید کر کے 24 گھنٹے رکھا, پہلے 6 مہینے رکھا. پاکستان کا بیڑا غرق کر دے اللہ, یا پاکستان پر اچھے ایماندار جرنیلوں کی حکمرانی اور سیاستدانوں کی حکمرانی قائم کر دے, بندہ پاکستان کو تباہ برباد کر دے. یہ تو میری دعا ہے, لیکن تو کرے گا, تو کرے گا. آئیے قمر باجوہ, DG رینجرز, محمد سعید ISI چیف جو موجودہ ہے, اور کور کمانڈرز, ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے یہاں بات لا کر ختم کرتا ہوں. تیس سپارے ہیں قرآن مجید میں, اللہ کی کتاب میں. 28واں پارہ آپ نکالیے, اس کا نام ہے قد سمیع اللہ. کیا نام ہے؟ قد سمیع اللہ. 28واں
28 Sipara of Holy Quran. There are 114 verses, surah, in the Quran. 114 सूरतें हैं, 114. और कुरान क्या कहता है? जनरल बाजवा के लिए कमर बाजवा और डीजी रेंजर्स मोहम्मद सईद, जिन्होंने आज हाजिरी नहीं देने दी, जिन्होंने 90 को बंद करके रखा हुआ है, जिन कुत्ते के बच्चे फौजी जर्नैलों ने, उनके लिए कुरान क्या कहता है? आईएसआई के और कोर कमांडरों के लिए क्या कहता है? पाकिस्तानी फौज के, जिन्होंने जनरल राहील शरीफ को भेजकर 37 मुमालिक का इत्तेहाद कायम किया, ईरान के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ, लीबिया के खिलाफ, इराक के खिलाफ. और असल मसला ये था कि अमेरिका के देरीना मंसूबे की तकमील, और वो जनरल राहील शरीफ ने करा दी. ये पंजाबी फौज का बेगैरत साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ था, जिस पर आज पूरी दुनिया सराबा एहतजाज है. हत्ता के क्रिश्चियन वर्ल्ड सराबा एहतजाज है. जो यरूशलेम के बारे में फैसला हुआ है, उस पर ये करवाया पाकिस्तानी फौज के. गोली किसने चलाई काबे पे? पाकिस्तानी फौज के जर्नैल, करप्ट जर्नैलों ने. फलस्तीन, उर्दू में फलस्तीनियों का कत्लेआम किसने किया? पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों ने. सोमालिया में किसने कत्लेआम किया? सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों ने अपने सिपाहियों से करवाया. उर्दून हो, फलस्तीन हो, सोमालिया हो, मोज़म्बिक हो, लीबिया हो, इराक हो, हर जगह पाकिस्तानी फौज के ये नाम नेहाद अल्लाह के मुजाहिद, नाम नेहाद अल्लाह के सिपाही, ये अल्लाह के सिपाही नहीं, ये सुपर ताकतों के किराए के फौजी एजेंट हैं, किराए के सिपाही फौजी जर्नैल हैं. इनके बारे में कुरान मजीद क्या कहता है? 28वां सिपारा, उसकी सूरत है 63. सूरत, उसका नाम है अल मुनाफिकून. आइए मैं आपको बता के, जनरल कमर बाजवा, पाकिस्तान के मौजूदा कोर कमांडर्स, आईएसआई चीफ, मौजूदा फौजी रेंजर्स के डीजी और अफसरान, इन बेगैरतों के चेहरों को बेनकाब करता हूं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं. इज़ा जाअकल मुनाफिकून, सूरह का नाम मुनाफिकून है. इज़ा जाअक, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाहि
المنافقین ان المنافقین. جب میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں تو آپ تصور میں لائیے کور کمانڈرز کا اجلاس ہو رہا ہے قمر باجوہ کی قیادت میں. بلوچوں کا قتل کرو، مہاجروں کا قتل کرو، لیکن یا رسول اللہ لبیک کہنے والے، گالیاں دینے والے ملاؤں کو پیسے بھی دو اور ان کو تمغے بھی دو، ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازو. جس قوم کے ایسے بے غیرت جنرل ہوں گے، ایسے کرپٹ کور کمانڈرز ہوں گے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا یا رحمت نازل ہوگی. پھر بڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين. اب میری نظر میں پورا نقشہ ہے. بیچ میں صدر کی کرسی میں کوئی بیٹھا ہے اور چاروں طرف کور کمانڈر بیٹھے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آج 1400 سال پہلے نقشہ کھینچ دیا تھا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. یہ میں نے آپ کو آیت سے 12 بتا دیا. 28واں سورہ منافقون 63ویں سورت. یہ قرآن میں نکال کے پڑھ لیجئے جو میں نے تلاوت کی ہے. اس کی تشریح ترجمہ آپ پڑھ لیجئے. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا، کرم کرنے والا ہے، مہربان ہے، بڑا رحیم ہے. اذا جاءك المنافقون، جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں. یہ منافقین، اب میں نام نہیں لے رہا، خود سمجھ لو، میرا اشارہ سمجھ لو. یہ منافقین آتے ہیں. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول کو پکار کے، اے رسول، جب آپ کے پاس یہ منافقین جو دائیں طرف بیٹھے ہیں، بائیں طرف بیٹھے ہیں، بیچ پہ کرسی میں کوئی اور بیٹھا ہے، جب یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک رسولہ، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ تو اللہ کو معلوم ہے. تم کیا بتا رہے ہو؟ اس میں تو ان کی قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، اور باوجود اس کے اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں. ان کے کہنے میں، اس کہنے میں جھوٹے ہیں. یہ جو گواہی دیتا ہے یہ منافقین ہیں، اس کے کہنے میں جھوٹے ہیں.
قسموں کو جو حلف اٹھاتے ہیں نا، یہ جب چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں یا آرمی کا سپاہی بنتے ہیں یا افسر بنتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں. لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان و مال بچانے کے لیے، اپنی جان مال، بیوی بچے، اپنے یار خاندان بچانے کے لیے، دیکھیں آپ اس کی تفسیر میں جائیں تو بچانے کے لیے فصدوا عن سبیل اللہ، ڈھال بنا رکھا ہے، سپر بنا رکھا ہے. پھر یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے دوسری طرف روکتے ہیں کہ قرآن خوانی مت کرو، شہداء مسجد مت جاؤ، یادگار شہداء میں مت جاؤ، مزارات کے قبر مت جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں، بہت ہی برے ہیں، اور اس کا انجام بھی بہت برا، بھیانک. آدھا ملک ٹوٹ چکا، باقی ملک یہ جرنیل کرپٹ، اور ان کے تنخواہ دار، ان کی کرپٹ جرنیلوں کے رات کو بستر گرم کرنے والے ٹی وی اینالسٹ جو ہر چیز کا الزام سویلین گورنمنٹ کو دے کر جرنیلوں کو بچا جاتے ہیں. صاحب ایک لفظ جرنیلوں کے خلاف نہیں کہتے، بے غیرت. کیوں؟ ان کی بیویاں جرنیلوں کے، فوج کے بے غیرت عیاش افسران کے بستر گرم کرتی ہیں رات کو. ایسے ملک میں اللہ رحمت بھیجے گا، یہ توڑ ڈالے گا، توڑ ڈالا، باقی بچ گیا ہے. اور یہ اسی طرح ظلم کرتے رہے. جنرل قمر باجوہ نے میری بات نہیں سنی، فوجی جرنیلوں نے میری بات نہیں سنی، اسے بزدلی سمجھا. اوے یاد رکھو جب تک الطاف حسین زندہ ہے میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا، میں تمہاری ایک ایک پول، ایک ایک پٹی کو کھولوں گا. اور اب مہاجروں آنے والے لیکچر میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ تمہاری غلطی مہاجروں کی کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور بغیر قرآن اور حدیث کے میں بتاتا نہیں. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر حیدرآباد کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ساتھیوں، شاباش شاباش، تم نے کوشش کی. کراچی کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تم نے ہر جگہ سے ڈنڈے کھائے، لاٹیاں کھائی. میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، مگر تمہیں شاباش، سلام تہذیب، اپنا پیار پیش کرتا ہوں، اپنا پیار پیش کرتا ہوں. سلام 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 سلام. اور سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو ان کے ساتھ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے، انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. میرے سلام کو قبول فرمائیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مہاجر قوم کے اللہ غیب سے مدد فرمائے، غیب سے مدد فرمائے گا. جب ہم مدد کے لیے آگے بڑھیں گے، قدم ہمیں بڑھانا پڑے گا، مدد پھر آئے گی اللہ کی. اللہ کبھی مدد نہیں کرتا بغیر قدم بڑھائے ہوئے انسانوں کے. رسول کی مدد نہیں کی، رسولوں کی مدد نہیں کی تو ہماری کیسے مدد کرے گا؟ جب تک رسولوں نے قدم نہیں بڑھایا، پیغمبروں نے قدم نہیں بڑھایا، ہمیں بھی قدم بڑھانا ہوگا.
ہمیں بھی اپنے آپ کو ذہنی جسمانی طور پہ تیار کرنا ہوگا ان ظالم و صفاق کرپٹ فوجی جرنیلوں، کرپٹ جاگیردار وڈیرے پالیٹیشنز جنہوں نے کراچی کی زمین کی ایک ایک انچ زمین کو بیچ ڈالا ہے، ان سے چھیننا ہے یہ واپس. تیار کر لو اپنے آپ کو. اگر جنگ عہد ہو سکتی ہے، جنگ بدر ہو سکتی ہے، تو پھر جنگ حقوق غصب شدہ حصول یابی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، عقل دے، سوچنے سمجھنے کی. اجازت چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں.